جب آپ کسی آدمی پر تنقید کرنا چھوڑ دیتے ہیں، اس میں نقص نکالنا چھوڑ دیتے ہیں، تو سارے کا سارا آپ کی سمجھ میں آنے لگتا ہے اور ایکس رے کی طرح اس کا اندر اور باہر کا وجود آپ کی نظروں کے سامنے آ جاتا ہے۔ رشتہ جتایا نہیں جاتا، نبھایا جاتا ہے، پھر چاہے دور ہو یا پاس۔ نیکیاں کرتے جاؤ، دریا میں ڈالتے جاؤ۔ جب کبھی زندگی میں طوفان آیا تو یہی نیکیاں کشتی بن جائیں گی۔ خاموشی کی ایک دنیا ہے، اس میں اگر آپ داخل ہو سکتے ہیں تو پھر ہی آپ اس کا مزہ لے سکتے ہیں۔ تکبر کبھی علم کو پھلنے پھولنے کا موقع نہیں دیتا۔ جو علم عاجز نہیں، منکسر نہیں، وہ محض ایک دھوکہ ہے۔ ہم خود کو ہی سنوار لیں، سدھار لیں، معاشرے پہ ہمارا یہی احسان کافی ہوگا۔ محبت سے غم اور اداسی ضرور پیدا ہوگی، وہ محبت ہی نہیں جو اداس نہ کر دے۔ جو ذہن اپنی لذتوں کا غلام اور جو روح اپنی خواہشوں کی قیدی ہوتی ہے، وہ ایک بنجر زمین کی مانند ہوتی ہے۔ جب تم کسی میں کوئی عیب دیکھو تو اسے اپنے اندر تلاش کرو، اگر اسے اپنے اندر پاؤ تو اسے نکال دو، یہ حقیقی تبلیغ ہے۔ جب انسان کا عشق لا حاصل رہتا ہے تو وہ دریا کو چھوڑ کر سمندر کا پیاسا بن جاتا ہے، چھوٹے راستے سے ہٹ کر بڑے مدار کا مسافر بن جاتا ہے، تب اس کی طلب، اس کی ترجیحات بدل جاتی ہیں۔ انسان پر کئی طرح کا بوجھ ہوتا ہے، ہمارے اوپر سب سے بڑا بوجھ تکبر کا ہوتا ہے، اور ہم یہ جانے بغیر کہ خدا کے نزدیک کون بڑا ہے اور کون گھٹیا، فیصلے خود ہی کرتے رہتے ہیں۔ بارش ہوتی ہے تو خالی گھڑے باغان رحمت سے خود بخود بھر جاتے ہیں، اور موٹے موٹے اونچے ٹیلے ویسے کے ویسے سوکھے ہی رہ جاتے ہیں۔ اپنے آپ کو خالی رکھو، کیونکہ خالی جھولی ہی بھری جاتی ہے۔ ہمارے ساتھ یہ بڑی بدقسمتی ہے کہ ہمیں بازاروں میں جانے کا وقت تو مل جاتا ہے، تفریح کے لیے وقت مل جاتا ہے، دوستوں سے بات کرنے کا وقت بھی مل جاتا ہے، لیکن اپنے ساتھ بیٹھنے کا، اپنے اندر جھانکنے کا کوئی وقت ہی میسر نہیں آتا، اور نہ ہی اللہ سے بات کرنے کا وقت ملتا ہے۔ انسان دو پاؤں کا جانور ہے، اس کا ایک پاؤں تدبیر سے اٹھتا ہے اور دوسرے پاؤں کو اس کی قسمت اٹھاتی ہے۔ درد وہ ہوتا ہے جو ہمیں دوسروں کی تکلیف میں دیکھ کر ہوتا ہے، ورنہ اپنا درد تو جانوروں کو بھی محسوس ہوتا ہے۔ اپنی انا کو کسی کے سامنے پامال کر دینا مجازی عشق ہے، اپنی انا کو بہت سوں کے آگے پامال کر دینا عشق حقیقی ہے۔ ہماری نظر دوسروں کے چھوٹے چھوٹے عیوب پر ہوتی ہے، اپنے بڑے بڑے عیب دکھائی نہیں دیتے، اپنے بدن پر سانپ بچھو لٹک رہے ہیں، ان کی پرواہ نہیں، اور ہم دوسروں کی مکھیاں اڑانے کی فکر میں رہتے ہیں۔ اندر سے ٹوٹا ہوا انسان باہر کے لوگوں کے بھی کسی کام کا نہیں رہتا۔ اچھی بات تو سب کو اچھی لگتی ہے، لیکن جب تمہیں کسی کی بری بات بھی بری نہ لگے تو سمجھ لینا کہ تمہیں اس سے محبت ہے۔ ایسا بھی ہوتا ہے کہ خدا ہمیں پھولوں سے بڑا ٹوکرا عطا کرنے کے موڈ میں ہوتا ہے، اور ہم صرف ایک پھول کی ضد لگا کر بیٹھے ہوتے ہیں۔ اس دنیا میں سب سے بڑا افلاس محبت کی کمی ہے۔ ہر چیز کا صدقہ ہوتا ہے، اور عقل کا صدقہ یہ ہے کہ جاہل کی بات کو برداشت کر لیا جائے۔ زندگی آخرکار رلا ہی دیتی ہے، پھر چاہے ہم اپنے ماں باپ کے کتنے ہی لاڈلے کیوں نہ ہوں۔ ایک دن ہم ایک دوسرے کو یہ سوچ کر کھو دیں گے کہ وہ ہمیں یاد نہیں کرتا تو میں کیوں اسے یاد کروں۔ میں نے اپنی زندگی میں چند باتیں سیکھی ہیں، ماں باپ کے علاوہ کوئی وفادار نہیں، عزت صرف پیسے کی ہے، انسان کی نہیں، غریب کا کوئی دوست نہیں بنتا، انسان جس شخص کے لیے دل سے مخلص ہو وہی اس کو دکھ دیتا ہے، لوگ اچھی سیرت کی بجائے اچھی صورت کو ترجیح دیتے ہیں۔ ہم میں سے زندہ وہی رہے گا جو دلوں میں زندہ رہے گا، اور دلوں میں وہی زندہ رہتے ہیں جو خیر بانٹتے ہیں اور آسانیاں بانٹتے ہیں۔ زندگی کچھ ایسی بے معنی ہو گئی ہے کہ انسانوں سے تعلقات ٹوٹتے جا رہے ہیں اور اپنوں سے بہت دور ہوتے جا رہے ہیں۔
یہ ٹھیک ہے کہ تم ایک گلاب نہیں بن سکتے، مگر اس کا یہ مطلب تو نہیں کہ تم ایک کانٹا بن جاؤ۔ یہاں ایک راز کی بات ہے، وہ تمہیں بتا ہی دیتا ہوں کہ جو شخص کانٹا نہیں بنتا وہ بالآخر گلاب بن ہی جاتا ہے۔ ہم میں سے ہر ایک دوسرے پر یہ ثابت کرنا چاہ رہا ہوتا ہے کہ میں تم سے ذہانت کے اعلیٰ درجے پر فائز ہوں اور زیادہ معلومات رکھتا ہوں۔ تم تو بس ایسے ہی ہو اور تمہارا کوئی حال نہیں۔ زندگی میں کوئی خوشی، کوئی رشتہ، کوئی جذبہ کبھی مستقل نہیں ہوتا، ان کے پاؤں ہوتے ہیں۔ ہمارا سلوک اور رویہ دیکھ کر کبھی یہ بھاگ کر قریب آ جاتے ہیں اور کبھی آہستہ آہستہ دور چلے جاتے ہیں۔ شدید دکھ ہوتا ہے جب ہم کسی پر اندھوں کی طرح اعتماد کریں اور وہ ثابت کر دے کہ ہم واقعی اندھے ہیں۔ کچھ تعلقات چینگ کی طرح ہوتے ہیں، ختم ہوتے ہی شکر الحمدللہ کہنے کا دل کرتا ہے۔ ننگا سچ اچھے لباس میں ہو ملبوس جھوٹ سے بہتر ہے۔ بابا جی کہتے ہیں، پتر دل صاف نہ ہو تو ماتھے پر محراب نہیں، داغ ہوتا ہے۔